اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومأوانا وملجانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا.
بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے چلے تھے 313 تم مسلمانوں، جہاں سے چلے تھے 313 تم مسلمانوں، ماضی کی انہی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. فنا فی اللہ کی تہ میں وقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں وقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام امت مسلمہ کے غیرت مند، جرت مند، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر سن رہی ہوں گھروں کے اندر پردہ نشین، عفت ماب اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 13 رمضان المبارک اور 14 مارچ بروز جمعۃ المبارک آپ حضرات کی خدمت اقدس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. خالق کائنات اللہ جل شانہ عما نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی نشست میں موضوع تو 3-4 ہیں، لیکن 2 پر وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. ویسے تو رمضان المبارک کے اندر بہت سارے سانحے، بہت سارے واقعات رونما ہوئے. ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ موضوع ہے کے لیے کم از کم 1-2 جمعے درکار ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے. تین رمضان المبارک کو جگر گوشہ رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو جنت کی عورتوں کی سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال 3 رمضان کو ہوا تھا، اور پھر 10 رمضان المبارک کو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم، آپ کی عزت اور آبرو آغوش نبوت میں، دامن اسلام میں، عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا محسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ ماجدہ کا انتقال پر ملالوی 10 رمضان المبارک کو ہوتا ہے۔ پھر اسلام کا سب سے بڑا معرکہ، سب سے پہلا معرکہ جو اسلام کی عزت، اسلام کی آبیاری، اسلام کے غلبے، اسلام کے روب اور دبدبے کا باعث بنا، وہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کے نام سے معمن ہے۔ اور پھر اسی تاریخ کو صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، منزہ کائنات، محبوب رسول کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوتا ہے۔ اور جناب حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ، جو کہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور پھر 21 رمضان المبارک کو جامع شہادت نوش فرما دے۔ اسی رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک میں طائف کی وادی سے اٹھنے والا غیرت مند اور جرت مند راجہ دہر کی بربریت اور اس کے ظلم اور تشدد کی بھیڑ چڑھنے والی ایک مسلمان خاتون نے چیختے اور چلاتے ہوئے یہ سزا لگائی اور خط لکھا، حجاج بن یوسف کو، اور اس نے راجہ دہر کے مقابلے کے لیے طائف سے اٹھنے والے ایک نوجوان محمد بن قاسم کا انتخاب کیا، جو کافروں کو الٹتے پلٹتے ہوئے، علاقوں کے علاقے پتہ کرتے ہوئے بلوچستان اور ملتان کی سرحد تک آ کر اسلام کا پرچم لہرایا اور دشمن کو للکارتے ہوئے کہا
کہ جہاں راجہ جہاں سمیت پوری دنیا کے کافروں کان کھول کر سن لو، غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ پھر اسی رمضان المبارک میں اسلام کے سب سے بڑے فقی، جس کے علم اور تقوی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت فرماتے ہیں، اور ان کے علم اور تقوی اور زہد کا معیار صحابہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ ان کے انتقال بھی اسی رمضان المبارک کے مبارک ایام کے اندر ہوا ہے۔ غرض میں ان تمام موضوعوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اصل موضوع کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے غلبے اور عظمت اور شان و شوکت کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا لشکر جو تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، اس کا مال لوٹنے کے لیے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا مال چاہیے یا جنت چاہیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہیے؟ اور اس کے لیے اس حملے کے اندر آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے بول کر عرض کیا، اللہ کے محبوب، آپ اشارہ فرمائیں، ہم سر دڑ کی بازی لگا دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تشریف رکھیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے محبوب، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کریں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ نہیں کہیں گے،
موسیٰ جا کر لڑے، موسیٰ جانے اور موسیٰ کا رب جانے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ہم آپ کے اشارے پر گانے نشاور کر دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے فرمایا مہاجرین سے میں مخاطب نہیں، آپ لوگ تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ چکے ہو، اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ چکے ہو، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے، ترجیح اس بات کو دی ہے۔ میں تم سے مخاطب نہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جنہوں نے ہمیں خط لکھ کر بلایا، میں ان سے مخاطب ہوں جنہوں نے ہمیں بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بلایا۔ اے انصار کی جماعت، آپ بتاؤ، آپ کے کہنے پر ہم نے مکہ کو چھوڑا تھا، آپ کے کہنے پر ہم نے اپنے مکانات، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنے باغات اور تجارت تک کو قربان کر دیا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت عبیدہ بن حارث کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ویو کیا لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے مقاصد اور ہماری ذہنیت اور ہماری محبت اور ہمارے تعلق اور ہماری نسبت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے مخلص ہیں، کتنے میرے ہمدرد ہیں، کتنا میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے چند باتوں میں یہ بات نوٹ کروائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے سے حملہ کرنے والے دشمن کو بھی روکیں گے، آپ کے پیچھے حملہ کرنے والے دشمن کو بھی روکیں گے، آپ کے دائیں طرف سے حملہ کرنے والے دشمن کو بھی روکیں گے، آپ سے بائیں طرف حملہ کرنے والے دشمن کو بھی روکیں گے، اوپر سے حملہ کرنے والے دشمن کو بھی روکیں گے۔ ہم آپ کی ذات کا تحفظ، آپ کے ناموس کا تحفظ اپنی جانوں پر کھیل کر دیں گے، اور ایک داستان رقم کر دیں گے، ایک تاریخ رقم کر دیں گے کہ ایسے یار اللہ نے کسی اور نبی کو کسی اور بات سے پتہ ہی نہیں کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبات دیکھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ دامن فریاد رب کے سامنے کھڑا کر دیا، اور رب نے یوں کہا ان تہلک بالعصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ آج یہ 313 یہ 10 سال کی جگہ پوری میں رہ کر تیری بارگاہ میں آ گیا تیرے حکم پر، اگر یہ
لن تعبد ابدا، قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے سامنے تو زمین جھکانے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، یہ 13 سالہ میں 10 سالہ محنت لے کر حاضر ہوا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے محبوب، 2 راستے ہیں، ایک تو ابو سفیان نے خط لکھ کر، ایمپی بھیج کر، نمائندہ بھیج کر ابو جہل سے کہا کہ مسلمان لڑائی کے لیے آگے ہیں، اپنا لشکر بھیجو، وہ ہمارے قابلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، فوراً بھیجو۔ ابو جہل اپنے سپہ سالاروں کو، جرنیلوں کو، جنگجوؤں کو لے کر آیا، مسلح ہو کر آیا، سواریوں سمیت، اسلحے سمیت آیا، ادھر کی تیاری ہو رہی تھی، سوچا جا رہا تھا ہم لڑیں گے، کیسے لڑیں گے، منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے آ کر میدان بدر کے اندر ڈیرا ڈال دیا۔ میدان بدر کا سب سے جو اچھا علاقہ تھا، چٹگل میدان، گراؤنڈ، اس پر قبضہ کر کے مورچے لگا کے بیٹھ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جوان مجاہد بھیجے کہ جاؤ ان کے 2-4 بندے گرفتار کر کے لاؤ۔ ان کے 2 چوکیداروں کو پکڑ کے لایا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ تم کتنے لوگ آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا ہم کتنے لوگ ہیں، ہم نہیں بتائیں گے۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ روزانہ جانور کتنے ذبح کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہم 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، 9 یا 10۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے پتہ چل گیا ہے 900 یا 1000 افراد ہیں جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے۔ 100 بندوں کے لیے 1 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا 1000 کا لشکر میدان بدر میں آ کر ڈیرے ڈال کر بیٹھ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے محبوب، مال چاہیے، شہادت چاہیے، اپنے یاروں سے پوچھ لیجیے، مال کہو گے تو ابو سفیان کا لشکر موجود ہے، حملہ کرو گے سارا مال تمہیں مل جائے گا۔ شہادت چاہیے تو ابو جہل کے لشکر سے ٹکرانا پڑے گا۔ مال وقتی طور پر ہوگا، اس کے بعد فتوحات کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ابو سفیان کے لشکر پر تم قبضہ تو کر لو گے، غلبہ تو حاصل کر لو گے، ان کے مال کو تو تم وصول کر لو گے، لیکن آگے جو فتوحات کے دروازے ہیں وہ بند رہیں گے، کھل نہیں سکیں گے۔ یہ پہلی اور آخری جنگ ہوگی۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی پیشانیوں پر دیکھا، آنکھوں کی طرف دیکھا کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہیں۔ سب نے بیعت زبان یوں کہا، اللہ کے محبوب، خون کے آخری قطرے تک آپ کے اور اللہ کے حکم پر ہم اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے
تم ابو جہل سے ٹکراؤ، اگر آج اس لشکر سے تم ٹکرا گئے تو تمہارے لیے فتوحات کے میں دروازے کھول دوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے عرض کر دیا، جبرائیل میرے رب سے جا کر کہہ دے ہم شہادت کو ترجیح دیں گے، مال کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ظاہری طور پر یہ نہتے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، غالباً 6 7 یا 10 تلواریں ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے لیے جو پرچم دیا، اسلامی پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا، اور پرچم بھی وہ اس پیسے نہیں بنایا گیا تھا، چاند تاروں والا پرچم نہیں تھا۔ اللہ کی محبوبہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ طاہرہ منجہ اور حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کا دوپٹہ تھا۔ تاؤں نے آدھا کاٹ کر حضرت علی کو جھنڈا بنا کر دیا کہ علی یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے پتہ بھی تیرے ہاتھ کے اندر رکھ دی۔ صحابہ کا لشکر گھر سے نکلا، میدان بدر میں پہنچا ہے، سامنے دیکھا دشمن اپنی پوزیشن سنبھال کے کھڑا ہے، اور جہاں پر اسلامی لشکر کو جگہ ملتی ہے وہ ریتلی زمین ہے جس پر چلنا دشوار، جس پر نہ سواری دوڑ سکتی ہے نہ انسان دوڑ سکتا ہے، پاؤں کے نیچے سے مٹی نکلتی ہے، ریت نکلتی ہے، دوڑا نہیں جاتا، اور خشک زمین جو پتھریلی زمین تھی جہاں پاؤں جلتا تھا وہاں پر کفار نے قبضہ کر لیا۔ ایک اونچے ٹیلے کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر بنایا گیا، جہاں پر آپ نے ڈیرا ڈالا، اور ڈیرا ڈالتے ہی آپ نے اپنی جبین رب کے سامنے جھکا دی، آپ نے اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ ہم لڑنے کے قابل نہیں تھے، اور ہمارے پاس اتنا اسلحہ اور اتنی قوت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جنگی ماہرین بھی نہیں ہے، حضرت عکاشہ ننگے بدن تھے، جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ آپ جب صفے باندھ رہے تھے حضرت عکاشہ کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے چھڑی ماری، پیچھے ہو جاؤ، سبسیڈی کرو، اپنی سبسیڈی کروائی، اللہ تو دیکھ ان کو، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، اللہ تو دیکھ ان کو، کسی کے جسم میں لباس نہیں، اللہ تو دیکھ ان کو، کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں، اللہ تو ان کو دیکھ، کسی کے پاس سواری نہیں، اللہ آج تو ان کو دیکھ جن کے پاس زرہ بھی نہیں ہے، اور خالی ہاتھ تیرے حکم پر لڑے گا
دنیا والے یہ فدائی حملہ کرنے والے تھے، خالی ہاتھ کون لڑتا ہے، عقل نہیں مانتی، لیکن حکم رب کا تھا کہ آج تمہیں میں لڑاؤں گا، اچھا سامنے سامنے ہو تو دونوں کا پتہ چلتا ہے یہ بھی جنگجو ہے وہ بھی جنگجو ہے، یہ بھی نشانے باز ہے وہ بھی نشانے باز ہے، یہ بھی تلوار چلا سکتا ہے یہ بھی چلا سکتا ہے، لیکن ادھر تلواروں والے ادھر خالی ہاتھ، ادھر سواریوں والے ادھر پیدل، ادھر جوتے پہنے ہوئے یہ ننگے پاؤں، ادھر جنگی وردی پہنے ہوئے یہ خالی بدن خالی جسم کے ساتھ، گویا کہ یہ ٹکرا رہے ہیں موت کے ساتھ۔ اللہ تو ان سب پر ذرا نظر کرم کر دیکھ، ان تہلک انل اصابہ لم تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ آج مار دیے گئے تو تیری عبادت کرنے والا قیامت تک کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں اپنے رب کے سامنے روئے چلے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا اے ابو بکر آپ ہی جاؤ، حضور روئے چلے جا رہے ہیں، ساری رات گزر گئی ہے، حضور کی ہچکیاں بند نہیں ہیں اور رو رہے ہیں، اے اللہ تیرے حکم پر آیا ہوں اور تیری نصرت لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو پکڑ کے کھڑا کیا، اللہ کے محبوب بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اب بس کیجئے۔ اب نوجوان آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب ٹکرائیں، کب ان سے لڑائی کریں، قربان جاؤ۔ اللہ کے محبوب اٹھے، صفیں باندھی، تیار کیا، سارے صحابی صفوں کے اندر کھڑے ہیں، کتنے ہیں 313 ہیں، مقابلے میں 1000 ہے، کوئی جوڑ بنتا؟ بولو، جوڑ نہیں بنتا، خالی ہاتھ اور اسلحے والا یہ کوئی جوڑ؟ مزہ تو تب ہے نا ادھر بھی پہلوان ہو ادھر بھی پہلوان ہو، کچھ میدان میں کھاڑے میں کشتی تو تب ہی ہوتی ہے نا کہ جب دونوں طرف پہلوان ہو۔ عقل مانتی نہیں، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنا رہے ہیں، صفیں بن گئی ہیں، دشمن کی طرف سے آواز آئی لاؤ اپنے پہلوان کو ہمارے مقابلے میں۔ انصار کھڑے ہوئے، ابو عبیدہ بن حارث کھڑے ہوئے، ابو جہل نے آواز لگائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انصار سے نہیں مہاجرین سے لڑوں گا، میری دشمنی مہاجرین سے ہے، ان کو ہمارے سامنے کرو، پہلے ان کو میدان کے اندر اتارو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیر حضرت حمزہ کو کھڑا کیا، اپنے شیر حیدر کرار کو کھڑا کیا، عبیدہ بن حارث کو کھڑا کیا، شیروں تم نکلو آگے۔ سب سے پہلا قتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار سے ہوا، ایک ہی وار سے سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اتنے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس صف کے اندر کھڑا ہوں لڑائی کرنے والوں میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب
جہاد کے لیے ابھار رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے، چلو میدان کے اندر. ایک 15 سالہ بچہ معاذ آیا، میں اللہ کے محبوب میں بھی آپ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی قبول فرما دیجیے. تو نے فرمایا 15 سال کا ہے، ٹھیک ہے چلے گا، قبول ہے. دوسرا بھائی محبت آیا، اللہ کے محبوب آپ نے میرے بھائی کو اجازت دے دی ہے، مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ میں بھی لڑوں گا. تو نے فرمایا تو چھوٹا ہے، کہ اللہ کے محبوب میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ جان میں ہوں، بے شک آپ کشتی کروا کے دیکھ لیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو کشتی کرو. معاذ نے محبت کے کان کے اندر کہا اے بات سن، تجھے اجازت مل گئی ہے، اب تو گر جانا، تیرے گرنے کی وجہ سے مجھے بھی اجازت مل جائے گی، میں تیرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، دیکھنے والے یہی کہیں گے یہ طاقتور ہے. ایسے ہوا. جب معاذ نے محبت کو گرایا، یا محبت نے معاذ کو گرایا اور سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا جو تم نے چال کھیلی ہے نا. اور میں کہ چل جاؤ، تجھے بھی اجازت ہے. روایات کے اندر آتا ہے جو تلوار اٹھائی ہوئی تھی وہ اس کے قد سے بھی بڑی تھی. 7 کلو کی تلوار ایک بچہ اٹھا سکتے. عبد الرحمان کی ایک سائڈ پہ معاذ ہے، دوسری سائڈ پہ محبت ہے. دشمن بھی صفے باندھ رہے ہیں، مسلمان صفے باندھ چکے ہیں. دائیں ہاتھ سائڈ والے نے معاذ نے بازو ہلایا چچا، ادھر والے نے بازو ہلایا چچا، دونوں طرف دیکھا جوان تو کوئی نہیں، بچے یہ میری کیا ہیلپ کریں گے. کاش میرے ساتھ کے جوان کھڑے ہوتے تو میں بھی ان کی مدد کرتا، یہ میری مدد کرتے، ہم آگے لڑتے. اس نے بھی سوال کیا، اتنے سوال کیا چچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے، اس کو جانتے ہو؟ چچا کہنے لگے بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا واسطہ؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر دیں گے ہمارے گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر دیں گے ہمارے گے ناری کو. ہم نے سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، بتاؤ میں نشاندہی کروں. خیر عبد الرحمان بن عوف نے کہا تم کرو گے کیا؟ کہا یہ بعد میں بتائیں گے، اب ہمیں بتاؤ وہ ہے کون سا. ادھر وہ صفے باندھ رہا تھا، حضرت عبد الرحمان کی نظر پڑی، فرمایا کہ وہ سامنے دیکھو جو صفے سیدھی کروا رہا ہے وہی ابو جہل. اس نے دائیں والے نے اور بائیں والے نے یوں ہاتھ میرا چھڑکا، یوں پھینکا ہاتھ اور دوڑ لگا دی. اتنی تیزی کے ساتھ دوڑے ابو جہل کی طرف، ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ تلوار ماری، دوسرے ابو جہل کی ٹانگ پہ تلوار چلا دی. ابو جہل سواری سمیت نیچے گرتا ہے اور تڑپنے لگ جاتا ہے. ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے اور دوڑ کر جاتے ہیں. ابو جہل چسکیاں لے رہا ہے، ابو جہل تڑپ رہا ہے اور کہہ رہے کہ میں کتنا بدبخت ہوں، میرا ایک توتی بولتا تھا، میری طاقت اور میری پہلوانی کا مکے کا بچہ ناظر تھا، آج میں ان معصوم بچوں کے ہاتھوں قتل کیا جا رہا ہوں. یہ میری شان اور میری غیرت اور میری سرداری اور میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کسی پہلوان کے ساتھ ٹکراتا تو دنیا کہتی ابو جہل پہلوان سے ٹکرایا ہے اور اس نے اس کو قتل کیا ہے اور اس نے اس پر حملہ کیا ہے، اس نے اس پر حملہ کیا ہے. لیکن یہ دونوں باتیں میرے سامنے نہیں آئی. ایک بچے کے ہاتھوں میری ٹانگ کاٹ دی گئی، میری سواری کی ٹانگ کاٹ دی گئی اور مجھے گرا دیا گیا. میں یہ افسوس مجھے قیامت تک رہے گا. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود آگے بڑھتے ہیں ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے. ابو جہل کہتا ہے
اور محمد کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، میری گردن تھوڑی سی نیچے سے کر کے اوپر سے کر کے کاٹنا، نیچے سے نہ کاٹنا۔ کیوں؟ میں مکے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو بھی میری لاش کو دیکھے ان کو پتہ چلیے کسی سردار کی گردن کتنی۔ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل ہے، کہ آخری وقت بھی یہ رہا ہے کہ میری گردن اوپر سے کاٹنا، اس کی فرعونیت ختم نہیں۔ خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گردن کاٹ ڈالی۔ آپ نے جب سفے باندھی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ان جگہوں پر نشاندہی کر کے ارشاد فرمایا اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں قتل ہوگا۔ سارے کافروں کے قتل کی نشاندہی جنگ سے پہلے آپ نے ارشاد فرما دی، اور جب جنگ شروع ہوئی اللہ کی قسم جہاں جہاں اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا تھا وہیں پر وہی کافر قتل ہو۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار کیے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو سامنے جبرائیل کو کھڑا دیکھا، اور جبرائیل نے کہا اللہ کے محبوب آپ کے رونے سے عرش بھی رو رہا تھا، آپ کے رونے سے آسمان بھی رو رہا تھا، آپ کے رونے سے کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں تھی کہ اللہ کے محبوب آپ سر نہ اٹھاتے تو میرا رب ویسے ہی ان کو مار دیتا۔ فرمایا نہیں، یہ میرا دستور نہیں ہے کہ میں سب کو یکدم ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں دنیا کے کافروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، میں محبوب کے یاروں کے ہاتھوں اسلام کے دشمنوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کے ہاتھوں سے ان کو سزا دوں گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، میں محبوب کے یاروں کو ان کافروں کو قتل ہوتے ہوئے جب دیکھیں گے ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں۔ میں ان کے سینوں کو ٹھنڈ پہنچانا چاہتا ہوں۔ بات تو میں خود بھی سکتا تھا سب کو، لیکن میں ان مسلمانوں کے دلوں اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کب آثار ظاہر ہوں گے؟ جب ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے سورما قتل ہوں، جب ان کے ہاتھوں بڑے بڑے کافر قتل ہوں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کو نکالا تو رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا جبرائیل جاؤ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ رب نے قرآن مجید میں بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے امت مسلمہ کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فرشتے آج بھی، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فضائے بدر پیدا کر، اگر تیرے اندر فضا بدر پیدا کرنے کی سبق نہیں ہے، فضائے بدر پیدا کرنے کی جرت اور ہمت نہیں ہے، تو پھر ساری زندگی تو یہود و نصارہ کے تلوے تو چاٹتا رہے گا لیکن عزت نہیں ملے گی۔ فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، امت مسلمہ کے نوجوان جب اللہ کی دی ہوئی تلوار اور تیر کو چھوڑ دیں گے، اپنے ہاتھ میں ہاتھی، گیند بلہ، سنوکر اور موبائل ہاتھ میں پکڑ لیں گے تو پھر سمجھ لو کہ ذلت کو دعوت دے رہے ہیں، ذلتوں کے پچیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آج یہ نوجوان نسل جن کے نام سے دنیا کفر کانپتی تھی، دنیا کفر لرزہ در اندام تھی، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
कफरुर्रुब बिमा अशरकू। तो लोगों, जब तुम मैदान के अंदर निकलोगे, तुम्हारा रोब मैं इन काफिरों के दिलों पर बिठाऊंगा। और मेरे रब ने यूं कहा, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ओ मुसलमानों, तुम तैयारी करके मैदान काफिर का रुख करो। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, तुम्हारी दहशत इन काफिरों के दिल और दिमाग के अंदर मैं रब बिठा दूं। ये काफिर मेरी नमाज से नहीं डरता, ये मेरी तस्वीर से नहीं डरता, ये काफिर मेरे मुसल्ले से नहीं डरता, ये काफिर मेरी ज़कात और हज उम्रे से नहीं डरता। अगर काफिर डरता है तो मेरे महबूब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तलवार से डरता है। और इस्लाम का सर जो ऊंचा हुआ इस तलवार के जरिए से हुआ। इस्लाम जो फैला इस तलवार के जरिए से फैला था। इस्लाम को जो अल्लाह ने चार चांद लगाए थे इस तलवार के जरिए से लगाए थे। इस्लाम को जो रब ताला ने इज्जत अता फरमाई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के साथ लगाई थी। सुनो, मेरे अल्लाह के महबूब ने 10 साल मेहनत की, 313 तैयार करके मैदान के अंदर उतारे थे। जब मदीना के अंदर दाखिल हुए थे, अपना मकान नहीं था, अपनी जमीन नहीं थी, अपनी तिजारत नहीं थी, अपना बंगला नहीं था, अपनी कोठी नहीं थी, अपनी मस्जिद तक के लिए जमीन नहीं थी। और जब मदीना में दाखिल हुए तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने मकान गिफ्ट किया था। अल्लाह के महबूब, आपके पास रहने के लिए मकान नहीं, मैं मकान देने के लिए तैयार हूं। ये मकान आपका है, ये आपके नाम पर रजिस्ट्री है, ये आपको दे दिया गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मस्जिद चाहिए, मस्जिद के निगरान चाहिए। अबू बकर सिद्दीक है, मस्जिद के लिए, मस्जिद की जमीन के लिए पैसे देते। हुजूर ने सबसे पहली मस्जिद खुबा जो मदीना से बाहर तमीर की गई, सबसे पहली मस्जिद जिसको मस्जिद खुबा कहा जाता, हुजूर ने वहां तमीर करवाई। हुजूर के पास कुछ नहीं था, खाली हाथ थे। जब मैदान बदर को फतह किया, 70 काफिर मारे और 70 गिरफ्तार किए, अल्लाह ने फतूहात के दरवाजे खोले। ऐसे दरवाजे खुले जब अल्लाह के महबूब दुनिया से जा रहे थे। 1 लाख कई हजार मरबा मील पर इस्लाम का परचम कर दिया गया। जब आए थे अपना मकान नहीं था, जब जा रहे थे कई लाख रुए जमीन पर इस्लाम का परचम, इस्लाम का तोती बोल रहा था। और आपका ये जमाना, फरमाया कि ये 30 साल मेरे सहाबा का जमाना, खुलफा का जमाना होगा। इन 30 सालों के अंदर मेरा रब पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज कर देगा। इन 30 सालों के अंदर अबू बकर सिद्दीक का दौर 2.5 साल का, हजरत उमर का 10 साल का दौर, हजरत उस्मान का 12 साल का दौर, और हजरत अली का 5 साल दौर, हजरत अमीर मुआविया का 20 साल दौर, और हजरत हसन का 3 महीने का दौर। आप इनको अकाउंट कर लो, ये 30 साल बनते हैं। इन 30 सालों के अंदर 64,62,000 मरबा मील पर इस्लाम का परचम फैल चुका था। रुए जमीन 3 हिस्से इस्लाम से मुतासर हो चुकी थी। कुफर का नामो निशान खत्म हो चुका था। ये कब मिला? जब तलवार मैदान के अंदर थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बनफ्से नफीस एक नहीं 28 मरतबा मैदान जंग में खुद निकला। कितनी दफा? 28 दफा। और इसके अलावा 72 लश्कर, जिसको सरिया कहते हैं अरबी जबान के अंदर, वो सराया आपने मक्के मदीने के अंदर बैठ कर उनकी तश्कीलें फरमाई। फला मुल्क में आप चले जाओ, फला मुल्क में आप चले जाओ, फला 72 आपने लश्कर भेजे लड़ाई के लिए। किसके लिए भेजे? हलवा खाने के लिए नहीं भेजे थे, भीख मांगने के लिए नहीं भेजे थे।
لڑائی کے لیے، ملک فتح کرنے کے لیے بھیجے تھے. جب ان کا ایلچی کسی دشمن کے دربار میں جاتا اور جا کر یوں کہتے، وہ پوچھتے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم تمہیں کلمہ پیش کرتے ہیں. کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں، ہم کلمے کو نہیں مانتے، ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے، تمہارے رب کو نہیں مانتے. تو اسی بادشاہ کے دربار کے اندر یہ کھلی تلوار لیے صحابی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھ لو، سوچ اور سمجھ لو، 3 باتیں میں پیش کرتا ہوں، تینوں میں سے تمہیں اختیار دیتا ہوں، جس کو چاہے اختیار کر لو. کلمہ پڑھتے ہو ٹھیک، نہیں تو پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم آپ سے ٹیکس لیں گے. ٹیکس لیں گے، اگر ٹیکس نہیں دو گے اور تمہارا اور ہمارا فیصلہ میدان کے اندر تلوار کرے گی. اور کبھی یہ جواب ہوتا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان کے اندر کافر کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، اور کافروں، کل تک تم نے ہمارے بارے میں یہ جملے کہے تھے کہ عرب والوں کو تو بکریاں چرانی نہیں آتی. آج میں خالد بن ولید محمد تاجنا کا غلام تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا خون ہمیں بڑا لذیذ لگتا ہے، یہ خون پینے کے لیے ہم آ رہے ہیں، تیاری کر لو، تیاری کرو. یہ جذبہ ہوتا تھا، یہ ایمان ہوتا تھا، یہ توکل ہوتا تھا رب پر. تو پھر میرے رب نے ان مسلمانوں کو کسی موڑ پر شکست نہیں دی. اللہ نے شکست تو دور کی بات ہے، ان کو کبھی راستے کے اندر رکاوٹ کسی چیز کو بننے نہیں دیا. نہ پانی ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، نہ موتیں، نہ جسم، نہ خون، نہ کوئی اور چیز ان کے راستے میں رکاوٹ بنی، بلکہ ہر چیز کو یہ چیرتے ہوئے آگے نکل. انہوں نے اسلام غالب کر کے دکھایا. ہمیں پلیٹ میں اسلام مل گیا، ہم سنبھال نہیں سکے. باپ ساری زندگی کمائی کر کے اولاد کو دیتا ہے. عقل مند اولاد ہے وہ ہوتی ہے جو باپ کی کمائی سے فائدہ حاصل کرے اور اس کو آگے بڑھائے. بے وقوف اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کی کمائی کو اجاڑ کر رکھے. کیا خیال ہے؟ عقل مند اولاد تھی میرے نبی کی، انہوں نے یہ خون پیش کر کے اسلام ہمیں پلیٹ کے اندر دیا. لیکن آج بھیک بھی ہم یہود و نصارہ سے مانگ رہے ہیں، عزت یہود و نصارہ سے مانگتے ہیں، فتوحات بھی یہود و نصارہ سے مانگ رہے ہیں. کشمیر عرصے سے جنگ لگی ہوئی ہے، یہ چھڑا نہیں سکے. فلسطین بھی ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شام اور عراق اور یہ دیگر ممالک جو آج ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ یورپ پر اسلامی حکومت کی، یہ کیوں ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی، یہ کیوں ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے نبی کے اس مشن کو ہم چھوڑ بیٹھے اور بھول بیٹھے، اور ہمیں یہ تصور کر لیا یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے لڑائی کرنا. ہم نے اپنی عزت کو، اپنی جان کو اور اپنے مال کو اتنا قیمتی سمجھ لیا. مجھے بتاؤ، کیا میری جان میرے نبی کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ بولو. کیا میرا مال نبی کے مال سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا میری عزت نبی کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے؟ میری اولاد نبی کی اولاد سے زیادہ قیمتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا موقف بدلنا ہوگا، اپنا نظریہ بدلنا ہوگا، اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا. اسی طریقے پر آ جاؤ جس طریقے پر رسول اللہ کھڑا کر کے گئے تھے، جہاں پر ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاؤ. رب کعبہ کی قسم، آج ہم کافروں کی طرح بال بنانا فخر محسوس کرتے ہیں، کافروں کی طرح لباس پہنا فخر محسوس کرتے ہیں، کافروں کی طرح بولنا فخر محسوس کرتے ہیں. اگر تم اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے جس جگہ پر ہمیں نبی کھڑا کر کے گئے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہی کافر جو کل تک صحابہ کی طرح شکلیں بنا رہے تھے، صحابہ کی طرح لباس پہن رہے تھے، صحابہ کی طرح بولنا اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، کوئی پوچھتا تھا تم تو کافر ہو، تم تو کافر
فرمایا ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے, ان کا روب ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے, اس لیے ہم ڈر کر ان کی شکلیں اختیار کر رہے ہیں. آج ہمارے دلوں سے ڈر نکل چکا ہے, خوف نکل چکا ہے, ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. صحابہ کہا کرتے تھے جس موت سے تم ہمیں ڈراتے ہو یہ تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. یہ موت تو ہماری محبوبہ ہے, تم ہمیں اس سے ڈراتے ہو. ہم تو نبی کے وہ یار ہیں کہ ہم نے موت پر بھی احسان کیا ہے. ہم موت سے گھبراتے ہیں, موت ہمارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے. صحابہ موت کے پیچھے دوڑتے تھے, موت ان سے ڈرا کرتی تھی. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں 125 جنگیں لڑی انہوں نے. کتنی؟ 125 جنگیں. فرماتے ہیں ایک ایک جنگ کے اندر 7 کلو کی تلوار ہوتی تھی, ایک ایک جنگ کے اندر 7 تلواریں توڑ دیا کرتے تھے. کیسی جنگ ہوگی, کیسی جنگ ہوگی. ہاتھوں کے اندر خون ایسے چمٹ جاتا تھا, تلوار کھینچ کے نکالتے تھے, ایسے چمٹ جاتی تھی ہاتھ کے ساتھ. فرماتے ہیں 180 سے زیادہ جسم میرے جسم پر زخم لگے. کتنے؟ 80 سے زیادہ زخم لگے. اور 40 ملک, بلکہ 146 ملک حضرت خالد بن ولید نے فتح کیے تھے. کتنے؟ 146 ملک. اور فرماتے ہیں کہ جہاں سب سے زیادہ جنگ ہوتی تھی, سب سے زیادہ جہاں لڑائی کی ضرورت ہوتی تھی تو خالد جایا کرتا تھا. خالد بن ولید یہ نعرہ لگا کر اس جنگ میں گھستے تھے, این الموت, کہاں ہے موت, کہاں ہے موت, کس موت سے تم ڈراتے ہو. یہ میری محبوبہ ہے, میں اس کی تلاش میں ہوں, بتاؤ کہاں ہے موت. ایک کافر نے آ کر کہا کہ خالد یہ میں زہر لے کر آیا ہوں, یہ زہر جو جس کے ہاتھ کے ساتھ لگ گئے اس کو موت آ جاتی ہے, وہ مر جاتا ہے. اگر تو اس کو ہاتھ لگا لے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. خالد بن ولید نے وہ زہر کا پیالہ پکڑا, پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. وہ سارا زہر کا پیالہ پی گیا. جب خالد بن ولید نے سارا زہر پی لیا, سامنے دیکھا یہودی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے, کئی لوگ اس سے مر گئے. خالد تو کیسا انسان ہے, تو زہر پی گیا, تجھے موت نہیں آئی. جب اسے ہوش آیا خالد بن ولید نے کہا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. کہا تیرا یقین یہ تھا کہ موت زہر کے اندر ہے, مجھ خالد کا یقین ہے موت میرے رب کے ہاتھ کے اندر. ہمیں یقین تلواروں پر ہے, ہمیں یقین وسائل پر ہے, ہمیں یقین ایٹم بمبوں کے اندر ہے, ہمیں یقین اس ٹیکنالوجی پر ہے. رب کعبہ کی قسم کوئی ٹیکنالوجی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جب تک میرا رب نہ مارنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا. بناؤ عقیدہ, بناؤ یقین. ملک الموت تیرے گھر میں اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتا جب تک تیرا دانا پانی نہ ختم ہو جائے. تیرا رزق کا ایک ایک ذرہ میرے رب نے لکھا تھا ہے, جو باقی ہے وہ مل کر رہے گا, اور جو نہیں ہے وہ کھلا کوئی نہیں سکتا. تو کھا نہیں سکتا, کھا کر دکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خندق لگا, زخمی ہوئے نماز کی حالت کے اندر, طبیب علاج کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا اور ساتھ دوائی کھلائی گئی. تو حضرت عمر کے جہاں زخم لگا تھا اس زخم سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگو میرے رب نے میرا رزق مکمل کر دیا ہے, اب کوئی بھی دنیا کی طاقت مجھے نہیں بتا سکتی. میرے عزیز دوستو, ایک ایک قطرے پر اللہ نے نام لکھا ہے, ایک ایک ذرے پر نام لکھا ہے. جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, کوئی چھینا. رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ تو ہم کیوں تلاش کرتے پھرتے ہیں, کیوں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ میرا رب کہتا تو گھر بیٹھ. کیا جن کی ٹانگیں نہیں وہ کھا نہیں رہے, جن کی آنکھیں نہیں ان کو میں نہیں کھلا رہا, جن کے بازو نہیں ہے وہ کھا نہیں رہے.
جو سوچ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, کیا وہ کھا نہیں رہے؟ تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک, تمہاری ٹانگیں بھی ٹھیک, تمہاری آنکھیں بھی ٹھیک, تمہاری زبانیں بھی ٹھیک, ہر چیز تمہاری ٹھیک ہے, پھر رزق کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ میرے رب کے دروازے پر آ جاؤ, میرے رب تمہارے گھر میں رزق بھیجے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الظِّلَالِ السُّيُوفِ, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, لوگوں تم جنت سجدوں میں تلاش کرتے ہو, تم جنت روپے پیسے میں تلاش کرتے ہو, تم جنت بیت اللہ کے طواف میں تلاش کرتے ہو, میں محمد تمہیں بتاتا ہوں جنت رب نے تلواروں کے سائے کے اندر رکھی. تم کہاں جنت تلاش کرتے تھے؟ ادھر تلوار تیر لگا, ادھر جنت. الجہاد مختصر طریق الجنہ, جنت میں جانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ جہاد ہے. اللہ کے محبوب نے بخاری شریف کی حدیث, سب سے شارٹ کٹ راستہ جنت میں جانے کا کون سا ہے؟ تلوار والا راستہ. تلوار والا راستہ, حلوے والا راستہ نہیں, حلوے والا راستہ نہیں, مسواک والا راستہ نہیں, صرف امام آنے والا راستہ نہیں. میرے آقا کی شکل و صورت دیکھو, میدان احد میں ہے, 2 گھیرے میرے آقا نے پہنی ہوئی ہیں. میرے آقا کو میدان احد میں دیکھو, میرے آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے. میرے آقا کو میدان احد میں دیکھو, میرے آقا کے سر کے اوپر جنگی ٹوپی ہے. میرے آقا کے ہاتھ میں دیکھو تیر ہے, اور 7 کٹور ہے. اور 7 میں تیر تجھے پکڑاتا ہوں تو دشمن کا نشانہ لے. حضور تیر پکڑا رہے اور 7 ارشاد فرما رہے, الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی. احساس تیر پھینکنے میں طاقت نہیں ہے, میرے رب کے ہاتھ میں طاقت ہے. فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو سعد, میں تیر تجھے پکڑاتا ہوں تو تیر چلا. آج حضور میدان جنگ میں اپنے ماں باپ صاحب پر قربان کر رہے ہیں. ساری دنیا حضور پر اپنے ماں باپ قربان کر رہی ہے. آج یہ موقع دنیا کو دکھایا اللہ کے نبی, یہ ہمیں یہ جذبہ دے رہے ہیں, یہ جذبہ دے رہے ہیں, ہماری تربیت کر رہے ہیں. اگر عزت ہے تو جہاد کے اندر ہے, اگر عزت ہے تو جہاد کے اندر ہے, قوت ہے تو جہاد کے اندر ہے, دین کا غلبہ ہے تو جہاد کے اندر ہے. اس کے علاوہ کہیں عزت نہیں. کہاں کہاں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, کہاں کہاں ہمیں مار پڑ رہی ہے, کہاں کہاں ہماری مسلمان بیٹیاں کافروں کے گھروں میں یہودیوں کے اور نصرانی کے بچے پیدا کر رہی ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. ایک خط پر محمد بن قاسم ملتان تک آیا, عورت سے چلتا ہوا. کیوں آیا تھا؟ ایک عورت کی چیخ پر. آج کتنی عورتوں کی چیخیں ہیں ہم سنتے نہیں, کتنی عورتیں چیخ رہی ہیں ظلم کا شکار. ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کئی سالوں سے امریکہ کی قید کے اندر بند ہے, کوئی غیر مند حکمران اس کی رہائی کا مطالبہ نہیں کرتا. وقت بہت آگے نکل چکا ہے. میرے عزیز دوستو, رمضان المبارک, یہ 17 رمضان المبارک ہمیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہے میدان بدر ہے. اور جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تب بھی ایک لشکر تیار کیا تھا جس کی کمان حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تھی, جس کی کمان حضرت اسامہ کر رہے تھے. اور حضرت زید کے بیٹے تھے جن کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا, ان کے بیٹے اسامہ نوجوان تھے, 17 سال کے تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ بڑے بڑے صحابہ کے امیر ہو اور جو بڑا علاقوں کو تم نے فتح کرنا. حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے اس لشکر کو روانہ فرمایا. تو اتنی باتیں قرآن بھرا ہوا ہے. ایک 480 آیات قرآن مجید کے اندر جہاد کے متعلق. کتنی؟ 480. اگر ایک ہی ہوتی وہ بھی کافی. اگر جمعے انشاءاللہ باقی بات عرض کر کے, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.